بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصاب چینل کے معزز سامعین السلام علیکم۔ خضر نے آتے ہی ایک نظر روح کے کمرے کو دیکھا جہاں اندھیرا تھا، مطلب یارم وہاں ہی تھا کیونکہ روح کو اکیلے اندھیرے میں ڈر لگتا۔ اس کا دل تو بہت کیا کہ ایک بار روح کو دیکھ لے، لیکن اس نے اپنے دل کی مانی نہیں کیونکہ اسے پتا تھا کہ یارم اس کی شکل دیکھ کر اسے پھر سے کوئی نقصان پہنچائے گا، اور یہ نہ ہو کہ اس بار اس کا ناک یا دوسرا بازو ہی بدن سے الگ کر دے۔ روح سے محبت اپنی جگہ، لیکن عزیز تو اسے اپنی جان بھی تھی۔ روح تو یارم کی جان تھی، اس نے پھر بھی بچ جانا تھا، لیکن اس سے وہ اس حد تک غصہ تھا کہ اسے دیکھتے ہی جان سے مارنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اسی لیے تو ایک ہفتے تک شکل نہ دکھانے کا کہا تھا۔ خضر خاموشی سے آ کر اپنے کمرے میں لیلا کے ساتھ بند ہو گیا۔ لیلا بھی اسے اپنی شکل دکھانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتی تھی، اسے بھی اپنی جان عزیز تھی۔ اب بچے کا سوچ کر یارم نے ایک بار معاف کیا تھا، ضروری نہیں کہ ہر بار کرتا۔ خضر تو یہ سوچ کر بھی پریشان تھا کہ کل جب وہ آفس جائے گا اور وہاں جو کام خضر سے ہینڈل نہیں ہوئے ان پر یارم کا کیا ری ایکشن ہوگا، کیونکہ جو کام وہ نہیں کر پایا تھا وہ تو اس نے ایک سائیڈ لگا دیے تھے۔ اس کی ٹیبل پر یارم کی رپورٹس تھی۔ پچھلے 22 دن میں یارم اپنا مکمل علاج کروا چکا تھا، اور یہ اتنا مشکل تھا ہی نہیں جتنا سری لنکا کے ڈاکٹرز نے مشکل بنا دیا۔ یارم نے اٹلی میں ہی اپنا علاج کروایا تھا اور وہ مکمل صحت یاب تھا۔ سری لنکن ڈاکٹرز کی وجہ سے اسے کافی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وقت رہتے وہاں سے نکل کر یارم نے خود کو پاگل ہونے سے بچا لیا تھا، اور اس چیز پہ خضر کو بے فکر کر دیا تھا۔ اب بھی اس کا یہی کہنا تھا کہ اگر وہ پہلے روح سے مل لیتا تو کبھی اپنا علاج نہ کرواتا۔ اٹھو روح، وہ کافی غصے سے اسے جگا رہا تھا۔ روح نے آنکھیں کھول کر دیکھا، پھر کروٹ لیتے ضدی انداز میں بولی، مجھے نہیں اٹھنا، آج ہی تو سکون سے سوئی ہوں، آپ بھی سو جائیں اور مجھے بھی نیند پوری کرنے دیں۔ روح، تمہیں سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ چادر کھینچتا غصے سے بولا۔ یارم آپ مہد کا کوئی مشکل سوال تھوڑی ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آئے گا، آپ تو میرے یارم ہیں، آسان سے پیارے سے، آپ کی تو ہر بات سمجھ آتی ہے اور سیدھا دل پر بھی لگتی ہے۔ وہ آنکھیں بند کیے بڑبڑا رہی تھی جیسے خواب کی دنیا میں یارم سے پیار بھری میٹھی میٹھی باتیں کر رہی ہو۔ اس وقت تو یہ بھی بھول گئی تھی کہ یارم اس سے ناراض ہے۔ یارم نے اسے گھور کر اس کی پوری بات سنی اور اگلے ہی لمحے اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ ایسا کرنے سے روح نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تھا اور پھر مسکرا کر اس کی گردن میں باہیں ڈالتی اس کی گردن میں منہ بھی چھپا گئی۔ یارم خاموشی سے اسے اٹھا کر واش روم میں لے آیا تھا اور اسے شاور کے نیچے کھڑا کرتے ہوئے شاور کھول بھی دیا۔ روح ایک پل میں ہی ہوش کی دنیا میں قدم رکھ چکی تھی۔ جلدی سے نہا کر آؤ، ہمیں گھر چلنا ہے، وہ حکم دیتا باہر جانے لگا۔ جب اس کی آواز کانوں میں پڑی، کڑوے سڑے ہوئے کریلے، آپ نہیں ہو میرے پیارے سے یارم، وہ پیر پٹکتے ہوئے ناراضگی سے بولی تھی۔ کیا کہا تم نے؟ مجھے کڑوا سڑا ہوا کریلا؟ رائٹ، تو تمہیں اس کڑوے سڑے ہوئے کریلے کو ٹیسٹ بھی کرنا چاہیے۔ وہ دونوں ہاتھ اس کے ساتھ دیوار پر رکھتا اس کا راستہ بند کر گیا تھا اور اسے کچھ بھی سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کے لبوں پر جھک کر اس کے نازک لبوں کو قید کر لیا۔ روح کے ساتھ ساتھ یارم کے کپڑے بھی پوری طرح سے بھیگ گئے تھے، اس کا انداز اب بھی کل رات والا ہی تھا۔ تو کیسا لگا کڑوا سڑا ہوا کریلا؟ جلدی کرو، ہمیں اپنے گھر جانا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ منہ پھلائے باہر نکلی تھی۔ مجھے ماموں سے ملنا ہے یارم، اس کے چلنے کے اشارے پر وہ بولی تو یارم نے پھر سے اسے ناراضگی سے دیکھا۔ زندہ ہے وہ، لیکن ہونا نہیں چاہیے تھا جو اس نے کیا ہے یہ۔ روح، اس کے بعد اسے جینے کا حق نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی زندہ ہے کیونکہ تمہارے پاس وہ واحد رشتہ ہے۔ اب فضول نہیں بولنا، جلدی چلو ورنہ اچھا نہیں ہوگا، وہ دھمکی دیتا ہوا بولا۔ مطلب آپ ان سے بھی خفا ہیں یارم؟ انہوں نے آپ کو کتنا ڈھونڈا، آپ کے غائب ہونے کے بعد بھی آپ کی جگہ سارے کام کرتے رہے، سب کچھ سنبھالا، اور آپ ان سے ناراض ہو رہے ہیں۔ روح، میرا دماغ مت خراب کرو، چلو جلدی، ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ وہ اس کی بات کاٹ گیا تھا۔ میں ماموں سے ملنے جاؤں گی، میں ان سے ملے بنا نہیں جاؤں گی یارم، پلیز تھوڑا وقت اور دیں۔ پتہ نہیں آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے جو وہ ہسپتال میں تھے، اب ایک بار دیکھنے تو دیں، وہ منت بھرے انداز میں بولی۔ یارم نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر 2 قدم آگے بڑھا، اس کا نازک سا وجود اپنی باہوں میں اٹھایا اور وہ دروازہ کھول کر باہر کی طرف چل دیا تھا۔ یارم، یہ غلط ہے، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔
میں ماموں سے ملے بنا اب نہیں جاؤں گی، ماموں ماموں جلدی آئیں، مجھے بچائیں، یارم مجھے زبردستی لے کر جا رہے ہیں ماموں، وہ اونچی اونچی آواز میں چلا رہی تھی۔ لیکن یارم کو کون سا پرواہ تھی، وہ اس کی چیخ و پکار نظر انداز کیے آگے بڑھے جا رہا تھا، جبکہ کمرے میں خضر خاموشی سے بیٹھا اس کے جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد آواز آنا بند ہو گئی، یعنی کہ وہ دونوں جا چکے تھے۔ خضر تھوڑی دیر آرام کر لو، پتہ نہیں آفس میں یارم تمہارا کیا حال کرے گا، یہ نہ ہو کہ بیڈ پر بیٹھنے کے بھی لائق نہ رہو، اسی لیے کہہ رہی ہوں کہ پہلے ہی آرام کر کے جاؤ، لیلا نے مشورہ دیا جو خضر کو بھی قابل غور لگا تھا۔ جاؤ جا کر میرے لیے ناشتہ بناؤ، اس کا حکم ملتے ہی روح نے اسے گھور کر دیکھا، وہ ابھی ابھی یہاں پہنچے تھے۔ مجھے نیند آ رہی ہے یارم، آپ مجھ پر ظلم نہیں کر سکتے، پہلے ہی آپ نے مجھے ساری رات سونے نہیں دیا، اور پھر صبح ہی صبح اذان سے پہلے مجھے یہاں لے آئے، اور باپ کو میرے ہاتھ کا ناشتہ بھی چاہیے، ایسا کون کرتا ہے؟ وہ بالکل آہستہ سی آواز میں منمنائی، اس کے پیچھے چل رہی تھی۔ کچھ کہا تم نے؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا۔ نہیں، بس یہی کہہ رہی ہوں کہ آپ روم میں جائیں، میں آپ کے لیے ناشتہ بناتی ہوں۔ اس کے سختی سے گھورنے پر وہ اپنی بات ہی بدل گئی تھی۔ گڈ جلدی کرو، وہ کہہ کر اپنے کمرے کی جانب چل دیا۔ یہ کیا کریلے کا جوس پی کر بیٹھے ہیں جو اتنا کڑوا بول رہے ہیں؟ چلو کوئی بات نہیں، میں اپنے ہاتھ سے میٹھا میٹھا ناشتہ کرواؤں گی تو خود ہی میٹھے ہو جائیں گے، بنا کر تو میں بھی رہوں گی، یعنی آخر کب تک ناراض ہو سکتے ہیں آپ مجھ سے؟ وہ مسکرا کر اپنے آپ کو گورلک پیش کرتی کچن کی جانب آئی تھی۔ روح کو کچن میں بھیج کر اب یارم آرام سے اپنے بیڈ پر بیٹھا تھا۔ بہت کوشش کے باوجود بھی وہ خود کو روح کے پاس جانے سے روک نہیں پایا۔ وہ اس سے کافی ناراض رہنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن روح کی حرکتوں کی وجہ سے اس کی ناراضگی دم توڑنے لگی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ نرم پڑ چکا تھا، اس کا ارادہ اتنی آسانی سے اسے معاف کرنے کا ہرگز نہ تھا، لیکن روح کی باتیں، اس کی معصومیت یارم کو ایک بار پھر سے اس کی طرف اٹریکٹ کرنے لگی تھی۔ اپنے چہرے پر اس کا نرم سا لمس محسوس کر کے اس نے مسکرا کر اپنے چہرے پر ہاتھ رکھا۔ شاید روح کبھی نہیں سمجھ سکتی تھی کہ یارم کے لیے وہ ہے کیا۔ وہ اپنے ہی خیالوں میں گم تھا جب اسے روح کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ وہ تیزی سے اٹھ کر کچن کی جانب آیا تھا، جہاں روح اپنے ہاتھ کو زور سے تھامے رونے کی تیاری کر رہی تھی۔ وہ کچن کے کام کرنے میں اناڑی ہرگز نہیں تھی، اس لیے اسے بہت کم بھی چوٹ آتی۔ روح میرا بچہ، کیا ہوا؟ تمہیں چوٹ لگی ہے؟ دکھاؤ مجھے۔ چلو روح، میں احتیاط سے کام نہیں کر سکتی، کوئی پیچھے پڑا ہے کیا؟ کیوں اتنی جلدی مچا رکھی ہے؟ وہ تیزی سے اس کا ہاتھ دیکھتا اسے ڈانٹ رہا تھا۔ یارم مجھے چوٹ نہیں لگی، وہ اسے اس طرح سے اپنی فکر کرتا دیکھ کر پہلے تو ہنسی، پھر سمجھاتے ہوئے بولی۔ تو پھر چیخ کیوں رہی تھی؟ اس کے نازک سے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں تھامے وہ ابھی بھی ٹٹولتے ہوئے بولا تھا۔ یارم وہاں، اس نے کچن کی زمین کی طرف بھی اشارہ کیا، جہاں ایک ننھا سا کاکروچ کبھی ادھر تو کبھی ادھر بھاگ رہا تھا۔ یارم ہمارے کچن میں تو ایسا کچھ نہیں تھا، تو چھوٹو کاکروچ یہاں کیا کر رہا ہے؟ یہ اتنا بے فکر آزادی سے گھوم رہا ہے تو یقیناً اس کے والدین بھی یہی ہوں گے، اور ہو سکتا ہے اس کی فیملی بھی۔ شٹ اپ روح، میرا اس وقت کاکروچ کی فیملی پلاننگ پر غور کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، جلدی سے ناشتہ بناؤ، بھوک لگی ہے مجھے، وہ اسے ڈانٹ کر کہتا۔ ڈرا سے کیڑے مکوڑے مارنے کی سپرے نکالنے لگا تھا۔ یارم آپ یہاں سے جائیے گا مت، یہ نہ ہو کہ آپ کے جانے کے بعد یہ کاکروچ مجھ پر حملہ کر دے اور کھا جائے مجھے۔ وہ چور نگاہوں سے کاکروچ کی جانب دیکھتی ناشتہ بنانے میں مصروف تھی۔ یارم نے ایک نظر سر سے پیر تک اسے دیکھا۔ روح، تمہیں لگتا ہے کہ کچھ چھوٹا سا کاکروچ تمہیں کھا سکتا ہے؟ یارم نے اسے دیکھتے ہوئے حیرت کا مظاہرہ کیا۔ چھوٹا سا شاید نہیں کھا پائے گا، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے جانے کے بعد اس کی پوری فیملی مجھ پر حملہ کر دے۔ آپ میرے شوہر ہیں، میری حفاظت کرنا آپ کا فرض ہے، آپ یہاں سے کہیں نہیں جا سکتے، یہیں پر بیٹھیے، ورنہ میں روز محشر اللہ کے سامنے آپ کی شکایت کروں گی کہ آپ نے مجھے کاکروچ اور اس کی فیملی کے حوالے کر دیا۔ وہ دھمکی دیتے ہوئے کرسی کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ تم یہ شکایت کرنا اور میں روز محشر اللہ سے یہ شکایت کروں گا کہ تم نے فون پر مجھ سے بات نہیں کی، جانتے ہوئے بھی کہ تم سے بات کرنے کے لیے یارم تڑپ رہا تھا۔ اس کے اچانک بولنے پر روح سر جھکا گئی تھی۔ یعنی مجھے لگا تھا کہ آپ میری آواز سن کر اپنا علاج کروائے بغیر واپس آ جائیں گے۔ مجھے آپ کی صحت کی فکر تھی، صحت کی فکر تھی، میری جان کی نہیں، میری تڑپتی سانسوں کی نہیں، میرے سلگتے جذبات کی نہیں۔ وہ اس کی بات کاٹ کر اسے مزید شرمندہ کر گیا تھا۔ روح آہستہ سے اس کے قریب آئی اور ذرا سا جھک کر اس کے گال پر اپنے لب رکھے تھے۔ اپنی روح کو معاف نہیں کریں گے یارم؟ وہ آہستہ سے اس کی گود میں بیٹھتی پوچھنے لگی تھی۔
اور رو کے اس انداز پر یارم کا دل بھی بے ایمان ہونے لگا تھا۔ اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے مزید اپنے اوپر جھکا لیا تھا۔ کیونکہ سچ ہی یہ تھا کہ یارم کے اتنے پاس آنے کے بعد اب اس میں اس سے دور جانے کی ہمت بالکل نہیں تھی۔ وہ بس اتنی ہی بول ہو سکتی تھی، رو میں کیا کہہ رہا ہوں تمہیں سمجھ نہیں آ رہا؟ اسے اپنے سینے سے لگائے، وہ بھی اپنی آنکھیں بند کیے اسے محسوس کر رہا تھا جب اچانک دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ یارم یہ اتنی صبح ہمارے گھر کون آ گیا؟ ابھی تو کسی کو پتا بھی نہیں ہے کہ ہم اپنے گھر واپس آ گئے ہیں۔ وہ آنکھیں کھول کر یارم کا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی تھی، جبکہ یارم لا علمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کندھے اچکا گیا۔ چلیں چھوڑیں، جا کے دیکھتی ہوں، آپ ناشتہ کریں۔ وہ اس کی گود سے اٹھتی ہوئی ناشتے کی ڈشیں ٹیبل پر رکھ کر بولی، خضر اور شارف میں سے کوئی ہوا تو واپس بھیج دینا، آج میں آرام کرنے کے موڈ میں ہوں۔ وہ بیزاری سے بولا تھا، آرام کرنے کا یا مجھے تنگ کرنے کا؟ رو نے جاتے جاتے پوچھا۔ تمہیں تنگ کرنے کا نہیں، تم سے بدلہ لینے کا، وہ آرام سے کہتا ناشتہ کرنے لگا۔ ارے سالم بھائی کیسے ہیں آپ؟ دروازہ کھلتے ہی سالم کو فل یونیفارم میں حیران و پریشان دیکھ کر وہ پوچھنے لگی تھی، میں تو ٹھیک ہوں، لیکن تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں یہاں سے گزر رہا تھا تو گھر کی لائٹس آن دیکھی، سب خیریت تو ہے نا؟ سالم پریشانی سے پوچھ رہا تھا، کیونکہ جب سے یارم کی موت کی خبر آئی تھی وہ تو خضر کے ساتھ رہ رہی تھی، تو اتنی صبح صبح وہ یہاں کیا کر رہی تھی؟ اور اس کی ڈریسنگ پر نظر جاتے ہی سالم کو جھٹکا لگا تھا۔ ڈارک ریڈ کلر کے ڈریس میں وہ بہت پیاری لگ رہی تھی، لیکن ابھی یارم کو گئے 1 مہینہ نہیں ہوا تھا اور وہ اپنی رنگین زندگی میں مصروف ہو رہی تھی۔ جی وہ دراصل ہم آج صبح ہی واپس آئے ہیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ یارم کے بارے میں اسے کیسے بتائے۔ تمہارے ساتھ کوئی اور بھی آیا ہے؟ سالم نے پیچھے دیکھا اور پھر دیکھتا ہی رہ گیا۔ آؤ بے وقوف انسپکٹر، میں تمہیں کس نے کہہ دیا کہ صبح ہی صبح تمہاری شکل دیکھنا عوام کو پسند ہے؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، جبکہ سالم کا منہ وہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ان دونوں کو ایک دوسرے سے باتیں کرتے اور سالم کو حیران و پریشان منہ کھول کر یارم کی جانب دیکھتے دیکھ فوراً وہاں سے نکل گئی تھی۔ یارم تم زندہ ہو؟ سالم کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اگر تم کہتے ہو تو مر جاتا ہوں، وہ فرصت سے اسے جواب دینے لگا۔ یارم مجھے یقین نہیں آ رہا کہ تم زندہ ہو، سالم بے حد خوشی سے بولا تھا۔ ایسا کرتا ہوں کہ تمہیں اوپر بھیج دیتا ہوں، جا کر جہنم کا وزٹ کر آؤ، اگر وہاں پر نہ ملا تو فرشتوں سے اجازت لے کر ایک نظر جنت میں بھی دیکھ لینا، ہو سکتا ہے کسی نیک اعمال سے اللہ مجھے جنت میں بھیج دے، اور اگر دونوں جگہوں پر نہ ملا تو واپس آ جانا اور پھر یقین کر لینا۔ اس کی حالت یارم کو کافی مزہ دے رہی تھی، اس لیے بات طویل کر کے بولا، جبکہ وہ اس کی بات نظر انداز کرتا ہوا اس کے سینے سے لگ چکا تھا۔ یارم مجھے یقین نہیں آ رہا میرے بھائی، تم زندہ ہو، میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، تمہاری ٹیم ممبر اور تمہاری بیوی نے مجھے بیوقوف بنایا، میں ان سب کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ یارم آئی لو یو، وہ اس کے سینے سے لگا کسی بچے کی طرح خوش ہو رہا تھا۔ ان لوگوں کو تو میں بھی اتنی آسانی سے معاف نہیں کروں گا سالم، لیکن تمہارا یہ مجنوں والا انداز مجھے بالکل پسند نہیں ہے۔ اس کی اس طرح سے چپکنے اور اس کی آنکھوں میں موجود نمی دیکھ کر یارم نے بہت نرمی سے کہا تھا، جس پر سالم کھل کر ہنسا۔ چلو اندر، تمہیں چائے پلاتا ہوں، تمہاری روتی ہوئی شکل دیکھ کر اندازہ لگا سکتا ہوں کہ بابا نے ناشتہ کروا کر نہیں بھیجا۔ نہیں یار، رات سے نائٹ ڈیوٹی پر ہوں، ابھی گھر ہی جا رہا تھا، اس کے ساتھ اندر آتے ہوئے بولا۔ اپنی بیوی سے خود ہی چائے کا بول دو، میں ناراض ہوں اس سے، وہ رو کو سخت نگاہوں سے گھورتے ہوئے بولا۔ کوئی بات نہیں، میں بھی ناراض ہوں، یارم نے کہتے ہوئے کرسی کی طرف اشارہ کیا تھا جہاں سالم بیٹھ چکا تھا، جبکہ اس کی آخری بات سن کر رو نے گھور کر اسے دیکھا، جسے یارم صاف طور پر نظر انداز کر گیا تھا۔ جاری ہے دوستوں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر لازمی کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور اس ناول کی بقیہ ایپیسوڈ ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو میرے اسی چینل میزاب انفو کا وزٹ کریں۔ چلیے دوستوں، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔
اللہ حافظ.